السلام علیکم اسٹوڈینٹس، فالکن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی ڈی پی سولوشن انگلش 503۔ تو انگلش 503 ہے، اس میں یہ آپ کا جی ڈی پی ہے، یہ 7 فروری کو اوپن ہوگا اور اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہے 8 فروری۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے گیو یور ویوز آن ون آف دا گیون ٹاپکس۔ اس میں بھی آپ کو سیم 2 آپشن دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان میں سے 2 کویسچن دیے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی سا ایک کویسچن جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ نے حل کرنا ہے، اس کو آپ نے سالو کرنا ہے اور اس کو اپنے ورڈ میں بیان کرنا ہے اور اس کو جی ڈی بی پہ سبمٹ کروانا ہے۔ تو اس کے لیے جو انسٹرکشن ہے وہ جنرل سب کے لیے سیم ہوتی ہیں کہ آپ نے جو آپ کا ٹاپک ہے اس کو آپ نے اپنے ویوز میں لکھنا ہے، اور آپ کا جو کمنٹ ہے وہ 150 ورڈ سے 250 ورڈز کے درمیان میں ہونا چاہیے، اور اس کی بھی ویٹیج 4% ہے آپ کی فائنل اسسمنٹ میں۔ اور آپ نے اپنا ریلیونٹ ٹو ٹاپک ہو، کلیئر ہو، کنسائز ہو، مطلب جو انسٹرکشن ہے وہ سب جی ڈی پیز کے لیے سیم ہوتی ہیں، تو آپ نے انسٹرکشن کو خاص طور پہ فالو کرنا ہے۔ اگر آپ انسٹرکشن فالو نہیں کریں گے تو خواہ مخواہ میں آپ کے، چاہے آپ جتنا مرضی اچھا لکھ لیں، لیکن اگر آپ نے انسٹرکشن کو فالو نہیں کیا تو وہ آپ کے مارکس کٹ جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے انسٹرکشن کو بالکل جیسے مینوان فالو کرنا ہے۔ انسٹرکشن بہت ضروری ہیں اس کے لیے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ میں کون سے یہ دو کویسچن دیے ہوئے ہیں، ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے گا آپ وہی اس کو ایک کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ تو چلیں پہلا کویسچن دیکھتے ہیں کہ نو میٹر ووز اسٹیٹکس ون بلیوز اٹ از کلیئر دیٹ انگلش نو ہیز مور نیٹو اسپیکرز دین نان نیٹو اسپیکرز دین نیٹو ونس۔ ویکس 1996۔ ہاؤ فار ڈو یو ایگری؟ کہ چاہے جو مرضی حالات ہوں یا جو مرضی اسٹیٹکس یا جو مرضی حالات ہوں نا، یہ کلیئر ہے کہ جو انگلش ہے نا اس کے جو نان نیٹو اسپیکرز ہیں وہ نیٹو اسپیکرز سے زیادہ ہیں تعداد میں۔ یہ ویکس ہے بھائی، اس بھائی صاحب نے کہا تھا 1996 میں کہ جو چاہے حالات جو جیسے مرضی ہوں یا جیسی مرضی خصوصیات ہوں، لیکن ان حالات کے باوجود جو انگلش کے نان نیٹو اسپیکرز ہیں وہ نیٹو اسپیکرز سے تعداد میں زیادہ ہیں۔ ہاؤ فار ڈو یو ایگری؟ کیا آپ ایک ساتھ کس حد تک ایگری کرتے ہیں؟ یہ کویسچن ہے آپ کا۔ آپ نے پہلے کویسچن کو غور سے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کو لکھنا ہے کہ ویکس جو ہے اس نے 1996 میں کہا تھا کہ جو انگلش کے نان نیٹو اسپیکرز ہیں ان کی تعداد نیٹو اسپیکرز سے زیادہ ہے۔ آپ کس حد تک اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں؟ یہ آپ کا کویسچن ہے، اس کو میں نے آپ کے لیے سارٹ آؤٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کا آنسر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں نے اس کا آنسر اس طرح لکھا ہے کہ آئی ایم 100% ایگری بائی دا فیکٹ دیٹ نان نیٹو اسپیکرز یوز دا لینگویج ایز انگلش ایز کمپیئر ٹو نیٹو اسپیکرز۔ کہ میں اس کے ساتھ 100% طور پر ایگری کرتا ہوں کہ جو نان نیٹو، سب سے پہلے میں نے اس کا جواب ہی یہی لکھا ہے کہ میں اس بات کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو نان نیٹو اسپیکرز ہیں وہ انگلش کو ایز اے لینگویج زیادہ یوز کرتے ہیں نیٹو اسپیکرز کے، مطلب کہ جو نان نیٹو اسپیکرز کی تعداد ہے وہ نیٹو اسپیکر سے زیادہ ہے۔ میں اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں ٹوٹلی۔ تو ابھی اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ آپ نے ایگری تو کر لیا آپ کے ساتھ، لیکن اس نے کہا کہ آپ کس حد تک ایگری کرتے ہیں، تو اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے بتانا ہے کہ نیٹو کیا ہوتے ہیں اور نان نیٹو اسپیکرز کیا ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تب آپ آگے اس کو آنسر کر سکیں گے۔ نیٹو اسپیکرز آر اسپیکرز ہوز مدر ٹنگ از انگلش۔ کہ نیٹو اسپیکرز وہ ہوتے ہیں جن کی مادری زبان یا جن کی قومی زبان جو ہوتی ہے وہ انگلش ہوتی ہے، تو وہ انگلش کے نیٹو اسپیکرز ہوتے ہیں۔ اور نان نیٹو کیا ہے؟ نان نیٹو اسپیکرز آر دوز ہوز مدر ٹنگ از ڈفرینٹ بٹ چوز دا ادر لینگویج ایز پرائمری لینگویج۔ کہ نان نیٹو اسپیکرز وہ ہوتے ہیں جن کی قومی زبان یا مادری زبان تو کوئی اور ہوتی ہے، لیکن وہ انگلش کو ایز اے پرائمری لینگویج کو یوز کرتے ہیں۔ وہ ان کی جیسے پرائمری لینگویج مطلب جیسے پاکستان، انڈیا یا جو یورپ سے باہر کی کنٹری ہیں، جس طرح انڈیا پاکستان ہو گیا، تو یہ جو یہاں کے لوگ جو انگلش کو یوز کریں گے تو ہم لوگ سارے نان نیٹو اسپیکرز ہوں گے، کیونکہ ہماری قومی زبان یا مادری زبان اور ہے لیکن ہم انگلش کو ایز اے پرائمری لینگویج یوز کرتے ہیں، اس لیے ہم نان نیٹو اسپیکرز ہیں۔ تو اس طرح آپ کو پتہ چل گیا کہ نیٹو اسپیکرز کیا ہوتے ہیں اور نان نیٹو اسپیکرز کیا ہوتے ہیں۔ جو انگریز ہیں مثال کے طور پر جن کی قومی یا مادری زبان ہی انگلش ہے، تو وہ انگلش کے نیٹو اسپیکرز ہیں۔ اور جیسے کہ دوسرے کنٹریز ہیں پوری دنیا میں، انڈیا، پاکستان، چائنا، یہ مطلب جتنے بھی دوسرے کنٹریز ہیں، ان کے لوگوں کی قومی زبان اور ہے لیکن وہ انگلش کو ایز اے پرائمری لینگویج یوز کرتے ہیں، اس لیے وہ نان نیٹو اسپیکرز آف انگلش ہیں۔ ان ٹوڈے گلوبلائزڈ ورلڈ انگلش نالج بیکم مور اینڈ مور امپورٹنٹ فار گڈ اینڈ اسکلڈ کمیونیکیشن۔
وہ کہہ رہا ہے کہ آج کل جیسے کہ دنیا گلوبلائزڈ ہو رہی ہے، تو اس میں اس گلوبلائزیشن کے مطلب دور میں جو لینگویج ہے انگلش، وہ بہت امپورٹنٹ اور ایک سکلڈ کمیونیکیشن کے طور پر جانی جاتی ہے. مطلب جس کو انگلش آتی ہوتی ہے آج کل کے دور میں اس کی بہت ویلیو ہے. اس کی کیا ہے کہ ورلڈ لینگویج نالج بیکم مور اینڈ مور امپورٹنٹ فار گڈ اینڈ اسکلڈ کمیونیکیشن. تو مطلب آج کل کے دور میں جو انگلش لینگویج کا نالج ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ اور ایک اسکلڈ کمیونیکیشن کے طور پہ جانا جاتا ہے. مطلب ہر قسم کی کمیونیکیشن پوری دنیا میں نا انگلش کے تھرو ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ ایک اسکلڈ اور مطلب ایک اسکلڈ کمیونیکیشن کے طور پر انگلش لینگویج کا جو نالج ہے نا وہ پہچانا جاتا ہے آج کل کے دور میں. اسپیشلی دا نالج آف ون آف دا ورلڈ لینگویج انگلش از نیسسری ٹو بی کمپیٹیٹیو اینڈ ایبل ٹو کمیونیکیٹ ورلڈ وائڈ. وہ یہ ہے کہ آپ کو پوری دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے نا ورلڈ وائڈ آپ کو کمیونیکیشن کے لیے آپ کے پاس انگلش کا نیسسری نالج ہونا ضروری ہے. مطلب آپ کمپیٹنٹ ہونے چاہیے انگلش میں. اگر آپ کے پاس انف نالج یا آپ کے پاس اچھی خاصی مقدار میں انگلش لینگویج کا نالج ہے، تب آپ دنیا کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ کو انگلش لینگویج کی بہت ضرورت ہے. انگلش از دا سیکنڈ اور تھرڈ موسٹ اسپوکن لینگویج ان دا ورلڈ. کہ انگلش جو ہے نا وہ دنیا کی سیکنڈ یا تھرڈ موسٹ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے. اف وی نو انگلش وی کین سروائیو ان اینی آف دا کنٹری آف دا ورلڈ. یعنی اگر ہمیں انگلش آتی ہے تو ہم دنیا میں کسی بھی ملک میں سروائیو کر سکتے ہیں. تو اس لیے انگلش یہ اس لیے بتا رہا ہے کہ نان نیٹو مطلب ہم سارے جو کنٹریز ہیں نا ہم نان نیٹو اسپیکرز ہیں، کہ انگلش کی امپورٹنس وہ بتا رہا ہے کہ ہمیں انگلش کی ضرورت کیوں ہے. مطلب ایک چلو ان کی تو قومی زبان ہے وہ یوز کرتے ہیں، لیکن ہم کیوں انگلش یوز کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے انگلش کیوں ضروری ہے. تو انگلش از دا موسٹ امپارٹنٹ لینگویج ناؤ اے ڈیز وچ موسٹ آف دا پیپل انڈرسٹینڈ آل اوور دا کنٹری. تو وہ کہہ رہا ہے کہ انگلش وہ لینگویج ہے، ایک اہم لینگویج ہے خاص طور پہ، جو اور ایسی لینگویج ہے جو کسی بھی ملک میں لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے دیر فار انگلش ہیز مور نان نیٹو اسپیکرز دین نیٹو ونس. اس لیے یہی اس کی وجوہات ہیں کہ اس طرح انگلش کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے نا دن بدن. تو یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر نان نیٹو اسپیکرز کی تعداد نیٹو اسپیکرز سے بڑھ گئی ہے. کیونکہ جو نیٹو اسپیکرز ہیں ان کی تعداد تو بہت لمیٹڈ ہے. کچھ کنٹریز ہیں جیسے برطانیہ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یہ وہ کنٹری جو نیٹو اسپیکرز ہیں تو ان کی تو آبادی پاپولیشن ان کی کافی کم ہے، جس کی وجہ سے ان کی تعداد بھی کم ہے. ان کی پاپولیشن جب کم ہے تو نیٹو اسپیکرز تو کم ہو گئے نا، اور اس کے مقابلے میں جو نان نیٹو اسپیکرز ہیں باقی جو پوری دنیا ہے وہ تو نان نیٹو ہے. تو بھائی جان یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انگلش کے جو نان نیٹو اسپیکرز ہیں ان کی تعداد نیٹو اسپیکرز سے زیادہ ہے. تو یہ کویسچن نمبر 1 مجھے آسان لگا تھا تو میں نے یہ ایکسپلین کر دیا ہے کیونکہ یہ کافی آسان ہے. اس میں آپ نے 2 چیزیں بتانی ہے. ایک تو آپ نے اس کے ساتھ ایگری کرنا ہے، 100% ایگری کرنا ہے کہ جو نان نیٹو اسپیکرز ہیں ان کی تعداد نیٹو اسپیکر سے زیادہ ہے. پھر آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے لاجیکلی کہ کیوں زیادہ ہے. تو وہ بھی اس نے نیچے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ کافی سارے پوائنٹس بتائے ہوئے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نان نیٹو اسپیکرز کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ پہلا کویسچن آپ کا سارٹ آؤٹ ہو گیا. ابھی دوسرا کویسچن میں آپ کو تھوڑا بہت سمجھا دیتا ہوں، لیکن اس کو میں نے سارٹ آؤٹ نہیں کیا. آپ چاہیں تو دوسرا کویسچن بھی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، آپ یہ بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. جو آپ کا دل کرے آپ وہ کر سکتے ہیں. دوسرے کویسچن میں بھی کوئی خاص نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان از فیسنگ اے سیریس چیلنج ٹو انشور دیٹ آل چلڈرن particularly the most disadvantaged should attend, stay and learn in school. An estimated 22.8 million children aged 5 to 16 years are out of schools in Pakistan. What are some of the challenges faced by the government in putting children in schools? کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں نا یہ ایک سیریس چیلنج ہے لوگوں کو تعلیم دینا نا، یہ ایک سیریس چیلنج ہے پاکستان میں، آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور ایک اندازے کے مطابق 22.8 ملین چلڈرن ایسے ہیں جن کی عمریں 5 سے 16 سال کے درمیان ہیں اور وہ اسکول نہیں جاتے. یہ بہت بڑی تعداد ہے. اتنی بچے ہیں جن کی عمریں اسکول گوئنگ ہیں لیکن وہ اسکول نہیں جاتے. تو وہ پوچھ یہ رہا ہے کہ واٹ آر سم آف چیلنجز، کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو گورنمنٹ فیس کرتی ہے، مطلب حکومت کے لیے وہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جن کو فیس کرتے ہوئے وہ لوگوں کو اسکول میں ڈال سکتی ہے. مطلب سوال وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد بچوں کی جو اسکول نہیں جا رہی ان کو اسکول میں واپس لانے کے لیے حکومت کو کیا مسائل درپیش ہیں. تو آپ نے ان مسائل پہ روشنی ڈالنی ہے، آپ نے ان مسائل کو ڈسکس کرنا ہے. خاص طور پہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ
پاورٹی ہے، لوگ غریب ہیں، روزگار کے لیے وہ بچوں کو روزگار پہ لگا دیتے ہیں.